الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقفا باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں یہ بات سمجھی تھی کہ پاکستان کا قیام اسلام کے لیے ہوا اور اس کا استحکام بھی اسلام کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ ہماری کچھ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا دین بھی اسلام ہے اور ہمارا وطن بھی اسلام ہے۔ ہر شخص پر کچھ قومی اور ملی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ اس کی مذہبی اور دینی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا ملک اور ہمارا دین ایک ہے۔ اس کے بعد پھر گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ملک بھی اسلام ہے، تو پھر وہ کون سی ذمہ داریاں ہم ادا کریں کہ ہماری قومی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں اور ہماری دینی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں۔ ہماری دینی ذمہ داریوں میں سر فہرست اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی غلامی اختیار کرنا ہے۔ اور پھر جہاں بات ختم ہوئی تھی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی بندگی کے تقاضے کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سب سے پہلا تقاضا اللہ تعالیٰ کو صدق دل سے اپنا رب ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا لارڈ ہے، ہمارا سائیں ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا کہ تو ہمارا مالک ہے لہذا تو ہمیں دے، اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا، ہمیں دے، ہمیں دے، ہم تیرے بندے ہیں، یا پھر بتا ہم کہاں جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن لینا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک امپلائی بھی جب اپنی جاب پر رپورٹ کرتا ہے تو اپنے امپلائر سے پوچھتا ہے کہ 10 بجے کی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈائریکشن لیں۔ اور یہی بات سورہ فاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں لہذا تجھی سے مانگتے ہیں، تمہاری مدد کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی ہم تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ امپلائی کی اچیومنٹ اپنے امپلائر کو راضی کرنا ہے اور ایک غلام کی اچیومنٹ اپنے آقا کو راضی کرنا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں وہ گر سکھا دے، وہ پتہ بتا دے کہ جس سے ہم تجھے راضی کر سکیں اور تیرا فیور ون کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیورز میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فیور جس کے ہم سب محتاج ہیں وہ مغفرت ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارا حساب پیش ہوگا، اگر تو رزلٹ ڈسپلے ہو گیا فارگیون، غفرا، تو
بس بیڑا پار ہو گیا، ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور اگر ہمیں یہ 3 حرف نہ ملے تو خسرت دنیا والآخرہ، ہماری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے ہمارے دین کا، جس کو بالعموم نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جب بھی انسان دین کی طرف مائل ہوتا ہے تو شیطان مختلف طریقوں سے اسے گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ کبھی تو اسے یہ لوری دیتا ہے کہ بس تم مسلمان ہو گئے ہو، بخشے بخشائے ہو، لہذا تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی دنیا میں مزے سے زندگی گزارو، عیش کرو، اور بس تمہارا کام پورا ہو گیا۔ اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہیے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، تو اس میں سے بہت زیادہ جو مائل ہوگا اس کو اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ نیک بن جاؤ، اچھے کام کرو اور میرٹ پر کامیاب ہو جاؤ۔ ویئر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک میرٹ کا تعلق ہے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرٹ کا تقاضا پنجابی میں کہتے ہیں نا، حساب حساب ہوتا ہے، تو حساب تو پھر حساب ہے، اور جب حساب ہوگا تو پھر تو پائی پائی کا حساب ہوگا، پھر تو میری آنکھ کا بھی حساب ہوگا، میرے کان کا بھی حساب ہوگا، میرے ہاتھوں سے بھی حساب لیا جائے گا، میرے پاؤں سے بھی حساب لیا جائے گا، میرے ذہن سے بھی حساب لیا جائے گا کہ تم نے میرے لیے سوچا یا میرے خلاف سوچا، میری بندگی کو پلان کیا یا میری بغاوت کو پلان کیا۔ تو یہ سارے حسابات، پھر ایک ایک بال کا حساب، ایک ایک سانس کا حساب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو سسٹمز لگائے ہیں، یہ پیشاب کیسے بن کر نکل رہا ہے، کبھی کسی فزیولوجی کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، یہ پسینہ کیسے بن رہا ہے، یہ آنسو کیا ہیں، یہ تھوک کیا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی کوئی مریض دیکھا ہو جس کی تھوک نہیں بنتی، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ تھوک بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو جس کے آنسو نہیں بنتے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو دھوتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو ایک ایک بال، ایک ایک رواں، ایک ایک سانس، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ پھر ہمیں ان سب کا حساب دینا ہوگا، اور جب حساب ہوگا تو پھر ہم میں سے کوئی حساب میں پاس نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر اس نے اپنے مجموعی طرز عمل سے ہر وقت کوشش کی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اسے بخش دے گا۔ یہ اصل اچیومنٹ ہے۔ اور یہ بخشش مانگنا، استغفار کرنا، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی استغفار کا حکم دیا ہے۔ جو معصوم ہوتے تھے، ان کے گناہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کو کس لیے بخشش کا کہا گیا کہ فاستغفروا ربکم واستغفر لذنبک، اپنے رب سے بخشش مانگ۔ کس بات کی بخشش مانگنی ہے انبیاء کرام نے؟ اگر انہیں بخشش مانگنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں تو اس سے ملین ٹائم زیادہ بخشش مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو سمجھ لیجیے یہ بخشش ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے گا اپنے کسی بندے سے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک انعام دے گا، اور وہ انعام ہے بخشش۔ جاؤ میں تمہیں بخش دیا۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی آپ غور کیجئے گا، اصل میں دعا اسی چیز کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھی ڈائریکشن بتا، یعنی جس ڈائریکشن پر چل کر ہم تجھے راضی کر سکیں اور تجھ سے انعام حاصل کر سکیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جنہیں تو قیامت کے دن بھی انعام سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا انعام بخشش ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ایمان کی توفیق ہے، بندگی کی توفیق ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انعام مغفرت کی صورت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ
3 حرف عطا کرتے کہ غفرہ، میرا آپ کا سب کا حساب جب پیش ہو اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر میں ڈالا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسپلے ہو جائے کہ چل بخش دیا گیا تمہیں، غفرہ بخش دیا گیا، فارگیون۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اس سے اگلا تقاضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہونا ہے۔ وفادار یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی ڈس اون نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو کبھی پیٹھ نہ دکھانا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہونا اور اسی کی بات کہنا، اسی کی مرضی کو پورا کرنا، یعنی پوری طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا۔ وفا کہتے ہیں نا، پورا کرنا۔ وفا، وعدہ وفا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وعدہ پورا کرنا۔ ایفائے عہد، پورا پورا دے دینا جو وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کیا ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے بندگی کا عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کرنا۔ یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، نہیں کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا مخالف ہوں، ہمیشہ یہ احساس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا وفادار ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ پھر اس کے لیے کام کرنا، یعنی غلامی جو ہوتی ہے اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ غلام اپنے آقا کے لیے کام کرتا ہے، جس بات کا وہ حکم دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، جس سے منع کرتا ہے وہ باز رہتا ہے، اور ہر وقت اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میرے مالک کی جو ول ہے، میرے مالک کی جو مرضی ہے، میرے آقا کی جو چاہت ہے وہ میرے ذریعے سے پوری ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کرنا اور اس کے لیے کام کرنا۔ اب کام کیا ہے؟ ایک تو اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ تفویض کیا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرے، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہی سے بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اسائنڈ کاموں میں سے دوسرا کام جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہوں، تو ایک اہم سوال یہ ہے کہ صرف میں اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں یا میرے والد، میرے بچے، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے کولیگز، میرے سبارڈینیٹس، میرے باسز، یہ پوری نوع انسانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی میرے رب کی غلام ہیں، یہ سب میرے رب کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے قائل کرنا، یہ قائل کرنا کہ تم آزاد نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔ جو یہ مان لے پھر اسے بتانا کہ اللہ کے بندگی کے کچھ تقاضے ہیں، تمہیں وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وہی باتیں جو اپنے لیے میں نے اختیار کی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگوں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈروں، اسی پر بھروسہ کروں، اسی کا کہنا مانوں، اسی کا وفادار رہوں، اسی کے لیے کام کروں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ اور قرآن مجید میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون ہے بات میں؟ اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زبان تو جانوروں کو بھی دی ہے اور ہم انسانوں کو بھی دی ہے، لیکن اس زبان کا بہترین استعمال، باتوں میں سب سے اچھی بات کہنے کا سب سے بڑا کہا وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلاؤ، کونو عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے وفادار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لو۔ اس بات کی دعوت جو ہے یہ دعوت اللہ کہلاتی ہے۔ پھر اس دعوت کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس میں درد مندی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان لوگوں کو بلائے تو ایک درد کے ساتھ بلائے، اپنا کوئی مقصد، اپنی کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔
انبیاء کرام کے بار بار الفاظ یہ آپ کو ملتے ہیں قرآن مجید میں، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمے ہے، میں اس کے نمائندے کے طور پر آپ کو بلا رہا ہوں، مجھے تنخواہ وہ دے گا، مجھے کمپنسیٹ وہ کرے گا، مجھے معاوضہ وہ دے گا، میں اس سے طالب ہوں معاوضے کا۔ اور انسان عاجزی کے ساتھ پکارے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے انہیں حقیر نہ سمجھے، انہیں گناہگار نہ سمجھے، انہیں اپنے سے کمتر نہ سمجھے، بلکہ بس صرف یہ ہو کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی نہیں کی، ایک وقت تھا کہ میں بھی اللہ کا باغی تھا، مجھ پر اللہ نے کرم کیا کہ آج میں اس کا وفادار ہوں، اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ انہیں شعور نہیں ہے، درد مندی کے ساتھ انہیں بلانا، ان کی خیر خواہی کے لیے کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ جیسے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم سب اس میں کود پڑنا چاہتے ہو، اس میں گرنے والے ہو، اور میں تمہیں کپڑے پکڑ تمہیں گھسیٹ رہا ہوں، منع کر رہا ہوں، نہ آگ میں نہ کودو، آگ میں نہ کودو، جل جاؤ گے۔ تو یہ درد مندی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر بندہ اس کی جو اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کے لیے ایک اور بہت اہم چیز جو مطلوب ہے وہ صبر و تحمل ہے۔ اپنے اوپر قیاس کیجئے کہ کوئی مجھے ہندو ہونے کی دعوت دے، عیسائی بننے کی دعوت دے، تو میرے اندر اس کا ریئیکشن ہوگا نا، مجھے غصہ آئے گا، ہوتا کون ہے یہ مجھے۔ تو آپ جب کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ جائے، تو فطری طور پر اس میں ایک ریئیکشن ہوگا، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ بعض اوقات انسان کو ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو پہلی بات ہے اس کی بنیاد پر کہ میں ان کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں اور انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں ان کا بھلا چاہ رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ یعنی تھیوریٹیکلی، ہائپوتھیٹیکلی ایسا ہے کہ چونکہ آپ ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، انہیں آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہوتا برعکس ہے۔ یعنی کسی کافر کو اسلام کی دعوت بھی دیں گے، ابھی آپ تو خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس کا ریئیکشن فطری ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کا حق غصب کر رہا ہے، آپ اسے جا کر نیکی کی تلقین کرتے ہیں، بھائی نہیں، زیادتی نہ کیا کرو، حق دو اس کا۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں، وہ آپ کو پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا یا کم سے کم شکریہ تو ادا کرے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں یہ بات آئی ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو ناپ تول سے منع کیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، تو ان کا ریئیکشن بڑا شدید تھا۔ کیا اے شعیب، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تم ہماری قوم کا نام روشن کرو گے، لیکن تم کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بڑا ایک گہرا نقطہ ہے کہ ہمارا مال ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم سفید کریں سیاہ کریں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں دخل دینے والے؟ ہمارا مال ہے۔ الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما نفعل فی اموالنا، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ وہ کیسا مال ہوا ہمارا؟ خبردار تم بیچ میں آئے تو اس پر ریئیکشن ہوگا۔ کوئی نوجوان جو ہے وہ اپنے والدین کا گستاخ ہے،
آپ اس کو جائیں جا کے سمجھائیں، آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کو اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آپ تیار رہیے گا ذہنی طور پر کہ ہمارا گھر کا معاملہ تم کون ہو تو یہ میں دخل دینے والے۔ لہذا قرآن مجید نے سورہ حامیم السجدہ میں اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھے عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں، میں کوئی اوپر کی چیز نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کا غلام ہوں، تم بھی اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتی، رزلٹس کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتی۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو ان دا لانگ رن آپ کو اس کا اچھا رسپانس ملے گا، فوراً نہ ملے پھر آخر کار اچھا ہوگا۔ اور اگر کسی کے ساتھ آپ بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا بھی فوراً آپ کو ریباؤنڈ مل جائے گا، ریسپانس مل جائے گا، تو فوراً وہ آپ کو ریورٹ کی جائے گی وہ چیز۔ لیکن اس کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، فَإِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو برائی کا جواب دے سب سے بہترین طریقے سے، تو برائی کو ریئیکٹ کر، برائی کا ریٹرن دے، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو بہت احسن ہے، بہت بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے، سب سے بیوٹیفل ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، نتیجتاً وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گرم جوش ساتھی۔ حمیم قرآن مجید میں کھولتے ہوئے پانی کے لیے بھی آیا ہے، جہنم میں کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا تو وہ کیا لفظ ہے؟ حمیم۔ تو یہاں فرمایا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا گرم جوش ساتھی ہو۔ اور بہت سے لوگ جو آج بڑے دیندار ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھ کے دیکھیں کہ آپ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی، تو آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو کسی شخص کا نام لیں گے کہ وہ ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے آتا تھا اور ہم اسے گالیاں دیتے تھے، ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اس کے لیے پھر عزت ڈالی کہ یہ کیا لینے کے لیے آتا ہے ہمارے پاس، نہ ہم سے پیسہ مانگتا ہے، نہ چندہ مانگتا ہے، نہ کوئی اور دنیاوی فیور طلب کرتا ہے، یہ بار بار ہمارے آ کر دروازے کھٹکھٹاتا ہے، ہماری ڈانٹ ٹپٹ سنتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گالیاں سنتا ہے، ہم اسے دھکے دیتے ہیں، پھر بھی وہ دعائیں دیتے ہوئے یہاں سے چلا جاتا ہے، تو بالآخر پھر وہ اس کے مرید ہو جاتے ہیں۔ تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت تھی، ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گرم جوش ساتھی ہو۔ پھر فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز انہیں نہیں عطا کی جاتی، نہیں ملتی، مگر وہ ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھڑکتا ہوا سینسٹیو حساس دل رکھا ہوا ہے ہر شخص کے دل میں۔ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، پتھر نہیں ہے یہاں پر، دل ہے جو فیل کرتا ہے، بہت سینسٹیو ہے، وہ ڈائریکٹ اس کی ویژن ہوتی ہے، ڈائریکٹ اس کی سماعت ہوتی ہے، وہ آپ کے رویوں کو دیکھ کر آپ کے دل کو پڑھ لیتا ہے دوسرے شخص کا دل۔ بہرحال جب آپ کو دھتکارا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس پر خوشی ہوتی ہے۔ انسان کا دل اس کو نیگیٹولی رسپونڈ کرتا ہے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے، میں کوئی اس کے گھر سے لے کے کھا رہا ہوں، میں کوئی اس کا محتاج ہوں،
لیکن جھیلنا پڑتا ہے. تو وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیز نہیں ملتی مگر انہی کو جو صبر کرتے ہیں، جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، بیئر کرتے ہیں، ٹالریٹ کرتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں. حظ کہتے ہیں نا حصے کو، جس کا عام محاورے میں ترجمہ نصیب ہے. نصیب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو دینا ہے اس نے طے کیا ہوا ہے، ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے، اور فیلنگز کے اعتبار سے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے حق میں لکھا ہو کہ یہ برداشت کرے وہی برداشت کر سکتا ہے، لیکن جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا وہ جتنی بھی کوشش کر لے، دعائیں کروا لے، لیکن نہیں برداشت ہوتا انسان سے. تو وما یلقاها الا الذین صبروا، ہاں جب انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے مزید جھیلنے کی. اس کا مطلب سمجھ لیجئے، کئی مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن ایک سادہ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ ہمت خود کرتا ہے اور باقی ہمت پھر اسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور ابھی میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان کو دھتکارا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے اور اس کی بری فیلنگز ہوتی ہیں. کچھ عرصہ وہ تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز میں بھی مزہ لینے کی توفیق دیتا ہے کہ وہ انجوائے کرتا ہے کہ ہاں بہت شکریہ آپ نے بڑا بھلا کیا. پھر انسان کمپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میری تعریف کی گئی تھی، مجھے سراہا گیا تھا تو مجھے اتنی مسرت نہیں ہوئی تھی، مجھے اتنا اطمینان قلب نہیں ملا تھا جتنا اب مجھے گالی کھا کے اطمینان قلب ملتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بنیادی فطرت بنائی ہے وہ کیا ہے؟ گالی، دھکے، برا بلا کہا جانا، اس پر انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انا نعلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ انکا یضیق صدرک بما یقولون، الفاظ مجھے بھول رہے ہیں، کہ ان کی باتوں پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن صبر کیجیے. سورہ قاف کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نحن عالم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، ہمیں معلوم ہے، لیکن فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت کرتے رہیے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ایک انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ برا بھلا کہے جانے پر، گالی سننے پر وہ ریئیکٹ کرتی ہے انسان کی طبیعت، لیکن انسان ذرا اللہ کے لیے اس کو برداشت کرے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے برائی کو سہنے کے لیے بھی انشراح پیدا کرتا ہے. پھر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ پھر انسان اچھا سمجھتا ہے. اس میں بھی دو لیولز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فوری ریئیکشن. فوری ریئیکشن جو ہے وہ پھر بھی نیگیٹو ہی رہتا ہے انسان کا، انسٹنٹینیس ریئیکشن جو ہے، لیکن پھر اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور سنبھالتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر اسے بعض اوقات اچھا بھی لگتا ہے. صوفیاء کرام میں سے بہت سے ہمارے بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کے لیے بڑے اچھے کلمات کہے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ میری مرشد ہے، کسی نے کہا یہ میری محسن ہے. کہ کس بات پر؟ کہ سب لوگ جو ہیں وہ میری تعریفیں کیا کرتے کرتے جو ہے وہ تھکتے نہیں، اور میرا نفس جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے، اور میری بیوی مجھ سے بد کلامی کرتی ہے تو میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، میں اپنی جگہ پر آ جاتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے کہ انسان کو وہ بری چیز جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کو پازیٹیو لے لے اور اس کو
احسان سمجھے اس کا شکریہ ادا کرے کہ تم میری محسن ہو، تم مجھ پر احسان کرتی ہو کہ میرا تزکیہ کرتی ہو، کہ جو لوگ میری تعریفیں کر کہ ظاہر ہے جو بھی دیندار آدمی ہوتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی چیز جو ہے، ہلاک کرنے والی، وہ یہی ہے کہ اس کو ہر شخص جو ہے وہ تعریف کے انداز میں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ بلا رہا ہے، اور وہ جو بات میں نے ابتدا میں کہی، تو دل تو وہی ہے نا، تو یہ دل جہاں برائی سن کر ذرا ڈپریس ہوتا ہے، وہاں تعریف سن کر یہ پھولتا بھی ہے اور یہ منفی رخ پر چلتا ہے، اور انسان میں تکبر اور عجب پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت مہلک چیزیں ہیں۔ خاص طور پر عجب جو ہے، تکبر پھر بھی نسبتاً کم اس لیے ہے کہ جب انسان تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن عجب ایسی عجیب چیز ہے کہ اس میں انسان کو حقیقت نظر آتی ہے کہ میں اچھا بیان کرتا ہوں، ہاں حقیقت ہے کہ میں اچھا بیان کرتا ہوں، لیکن جب انسان اس عجب میں مبتلا ہو جائے کہ میں اچھا بیان کرتا ہوں تو پھر یہ خطرناک چیز ہے۔ ہاں اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ یہ تیری توفیق ہے کہ میں بیان کرتا ہوں، تو پھر کیا ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ دین کی تبلیغ کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، تو اس میں ریئیکشن ہمیشہ منفی آئے گا، لیکن اس سے انسان فوری طور پر تو جو انسٹنٹینیس ریئیکشن ہو وہ ہو، لیکن یوں ہی وہ کانشیس ہو، شعور میں آئے، تو وہ کہے کہ نہیں مجھے اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس برداشت میں اور زیادہ شدت پیدا کر کے انسان کو توفیق دیتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھی انجوائے کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اما وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جانا، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا، تعوذ کرنا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک انسان ظاہر ہے ہر مرتبہ جب اسے گالی دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کی نفی کی جاتی ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے اس سے، لیکن ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، 5 دفعہ، امکان ہے کہ 6 7ویں مرتبہ ایک دم اس کا اندر جو ہے وہ پھٹ پڑے اور وہ بھی جواب میں کوئی برا کلمہ زبان سے کہہ بیٹھے، اس کی زبان پر بھی گالی آ جائے۔ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا گیا تھا تو اس نے جواب میں اس کے ماں باپ کو بھی برا بھلا کہہ دیا، امکان ہے اس بات کا۔ تو قرآن مجید چونکہ فطری انسان کی جو شخصیت ہے اس سے کلام کرتا ہے، اس سے بحث کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو انسان کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اسی نے تو بنایا ہے۔ الا یعلم من خلق، قرآن مجید میں کہا گیا، تو کیا وہی نہ جانے جس نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کی فطرت اسے معلوم ہے، کتنی اس میں کیپیسٹی ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں شیطان جو ہے وہ کبھی آمادہ کر ہی دے، بھٹکا ہی دے، اور تم سے چوک ہو ہی جائے، فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرنا کہ یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ میں بھٹک گیا، میری دستگیری فرمانا، میری حفاظت فرمانا۔ اور یہ جو استعاذہ ہے یعنی پناہ طلب کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بار بار حکم دیا ہے، بلکہ سچ پوچھئے کہ قرآن مجید میں تعوذ کا جہاں بھی حکم دیا گیا ہے واحد کے صیغے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے دیا۔ سورہ نحل میں فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن مجید پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کر لیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو ملین ٹائم زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کریں۔ یہی جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں دعوت کے سلسلے میں، اس میں بھی واحد کا صیغہ ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ، جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے چوک لگ جائے فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا۔ خود
قرآن مجید کے آخر میں جو دونوں صورتیں آئی ہیں معوذتین، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے، ان میں بھی آپ نوٹ کیجئے واحد کے صیغے میں قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان مردود جو ہے، اور خود ہمارا اپنا نفس جو ہے جو اس کی ہاں میں حامل آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجیب امتحان میں ڈالا ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ یہ الفاظ سنتے ہیں کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے کہ جس کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے، راستے پہ چڑھا دے، اس کو کوئی نہیں بھٹکا سکتا۔ ومن یضللہ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ دفع ہو جا، فلا ہادی لہ، اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں اپنا راستہ جو ہے اس سے نہ بھٹکائے۔ ہم سے کوتاہی ہو بھی جائے تو بھی وہ اپنی مہربانی سے ہمیں راہ راست پر لے آئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کر لی۔